الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج گہما کے دور، انتخابات کا سلسلہ جاری اور ہر کوئی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک، کسی نہ کسی امیدوار کے ساتھ وابستہ، اس کے ساتھ مل جول اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ تعلق داری قائم کرنا اور اس کے حق میں دوسروں سے ووٹ کی امید دلانا، تو یہ بات اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اب پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے معنی کیا ہے، ووٹ ہے کیا چیز؟ تو ووٹ کے معنی ہے کسی منصب کے لیے دو یا اس سے زیادہ امیدوار کا چناؤ کرنا، خفیہ بیلٹ کے ذریعے یا ہاتھ یا اٹھا کر یا کسی ایک امیدوار کا چناؤ کرنا، یا مختلف پالیسیوں یا اقدامات میں سے کسی ایک چناؤ کرنا۔ ووٹ ایک جدید اصلاح ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، عہد خلافت راشدہ اور قرون اولیٰ میں اس کے ہم معنی کوئی اصلاح رائج نہیں ہوئی۔ یہ جدید جمہوری دور کی اصلاح ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، عہد خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار میں ہمیں بیعت کی اصلاح ملتی ہے۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور پیمان وفا کرنے کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ عہد رسالت میں مختلف مواقع پر بیعت کی کئی ہمیں صورتیں ملتی ہیں کہ قبول اسلام کے لیے بیعت علی الاسلام، ہجرت کے لیے ہجرت کے موقع پر بیعت علی الہجرہ، جہاد کے موقع پر بیعت علی الجہاد۔ سلمہ بن اقوع سے نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ جہاد پر بیعت لی۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں، میں نے سلمہ سے کہا کہ آپ کسی چیز پر بیعت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔ ایک بیعت محرمات اور منکرات کے ترک کرنے اور مامورات پر عمل کرنے کے بارے میں تھی۔ مذکور ہے کہ اور اسے بیعت مومنات بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ مومنات کے ساتھ خاص نہیں، مومنات کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں والی بیعت کی، کیونکہ اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت جہاد فرض تھا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت امارت یا بیعت خلافت تھی، جو کئی صدیوں تک رائج رہی۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ خلفائے راشدین بیعت عام مسجد نبوی میں لیتے تھے۔ اس کی حیثیت آج کے یعنی اعتماد کے طور پر ووٹ کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت غیر مشروط تھی۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہوتے ہیں، ان کے علم کا منبع وحی ربانی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے احکام کا رد کرنے کا اختیار کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ جو بھی فرما دیں حق فرماتے ہیں، جس طرح بھی فرمائے حق فرماتے ہیں، تو اس کا رد کرنے کا کسی کے پاس اختیار موجود نہیں ہے۔ جبکہ اولی الامر یا حاکم وقت کی اطاعت قرآن و سنت کی موافقت کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، پیارا محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے صاحبان اقتدار کی۔ بس اگر تمہارا ان سے کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس درپیش مسئلے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا حدیث سے معلوم ہوگی۔ یہ بات ذہن کے اندر نشین کر لیں کہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی ہے۔ تو ہمارے موجودہ دستوری نظام میں بھی
حاکم کا حکم اگر آئین اور قانون کے خلاف ہو تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور جس کا موقف آئین اور قانون کے مطابق ہوگا عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت کا ہر حکم مطلقاً حجت نہیں ہوتا، تو اس سے قطع نظر کے مطلق جمہوریت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جدید دور میں مختلف سطح کے قانون ساز داروں کے ارکان، وزرائے اعظم اور صدر کا انتخاب ووٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بعض مناصب کے انتخابات بالواسطہ اور بعض کے بلا واسطہ ہوتے ہیں، اور رائے دہندہ ووٹر کے لیے کم از کم عمر کی شرط ہوتی ہے۔ تعلیم یا صداقت و دیانت کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ عام انتخابات میں ہر ادنا و اعلیٰ، عالم اور جاہل، دیانتدار اور بد دیانت کی رائے کا وزن برابر ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے علماء میں سے علامہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ووٹ کی شرعی حیثیت پر بحث کی، اور انہوں نے ووٹ کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ خصوصاً اسمبلیوں میں اور کونسلوں میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، جس میں ووٹ دینے والا اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ امیدوار اپنی قابلیت اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح انتخابات میں طلباء کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے نمبروں میں کمی پیشی کر دی تو یہ جھوٹی شہادت ہے جو حرام اور سخت گناہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے نمائندوں کے انتخابات کے لیے ووٹ دینے کی ایک حیثیت بھی ہے جس کو سفارش کہا جاتا ہے۔ گویا ووٹ دینے والا یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی سفارش کرے گا تو نیک کاموں میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اگر وہ نیک ہے، امانت دار ہے اور دین اسلام کے ساتھ اس کے وابستگی ہے، دین اسلام پر چلنے والا ہے اور دوسروں کو بھی نہی عن المنکر کا حکم دینے والا ہے، اور جناب والا اس طریقے سے وہ برائی سے روکنے والا ہے، اسلام کو آگے لے کر چلانے والا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص بھی اس کی سفارش کرے گا تو نیک کاموں میں اس کا بھی حصہ مل جائے گا، اور جو بری سفارش کرے گا تو برے کاموں میں اس کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا کسی امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وہ وکیل بناتا ہے۔ اگر یہ وکالت قومی امور کی انجام دہی کرنے کے لیے ہے تو وہ کسی نااہل کو وکیل بنانا پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کی تین حیثیتیں، ایک شہادت، دوسری شفاعت، تیسری مشترکہ حقوق میں وکالت۔ پس نااہل اور بے دین کو ووٹ دینا بیک وقت جھوٹی شہادت، بری سفارش اور ناجائز وکالت ہے۔ اس کے